ایک بزرگ دریا کے کنارے دنیا سے قدرے ہٹ کر کٹیا میں رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک نوجوان گیا جو حق کا متلاشی تھا۔ اس نے سوال کیا، بابا جی بتائیے بھلا قرآن پاک پڑھنے سے دل کا زنگ کیسے اترتا ہے، جبکہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی؟ بابا جی گہرے استغراق میں گم تھے، سنی انسنی کر دی۔ نوجوان نے پھر سوال کیا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے یہی سوال کیا تو بابا جی نے بیزارگی سے اسے جواب دیتے ہوئے کہا، جا وہاں کونے میں بالٹی پڑی ہے، اس میں سے کوئلے نکال کر رکھ دے اور قریب ہی دریا سے پانی بھر کر لا۔ نوجوان حد ادب کی وجہ سے اپنے سوال کے اس عجیب جواب پر جزر ہوا مگر حائل تھا، لہٰذا خاموشی سے اٹھا اور بالٹی لے کر باہر دریا کی جانب روانہ ہو گیا۔ کوئلوں کی وجہ سے بالٹی باہر سے چمکدار اور اندر سے سیاہ تھی۔ جیسے ہی نوجوان نے دریا سے پانی لیا اور بالٹی اٹھا کر چلا تو یکا یک اسے معلوم ہوا کہ بالٹی میں سوراخ ہیں جن سے پانی کٹیا تک پہنچتے پہنچتے سارا بہہ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو بابا جی نے سارا ماجرا سنا اور کہا، دوبارہ جا۔ نوجوان سمجھ گیا کہ بابا جی کی بات میں ضرور کوئی حکمت ہے، لہٰذا بالٹی اٹھائی اور پھر چل پڑا۔ دوبارہ پانی بھرا مگر پھر وہی ہوا کہ سارا پانی پہنچنے سے پہلے ہی بہہ گیا۔ بابا جی نے سنا لیکن پھر کمال لاپرواہی سے کہا، جا پھر لا۔ نوجوان نے اسی طرح کئی چکر کاٹے۔ جب تھک گیا تو بابا جی کو کہنے لگا، آپ نہ جانے کیوں میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالٹی میں کسی طرح سے پانی نہیں آ سکتا۔ اب بابا جی مسکرائے اور کہا، ذرا دیکھ بالٹی کو اندر سے، کیا یہ ویسے ہی سیاہ ہے جیسے پہلے چکر میں تو نے اسے دیکھا تھا؟ نوجوان نے بالٹی کو دیکھا اور کہا، نہیں، اب یہ صاف ہو گئی ہے، اتنی بار پانی جو بھرا ہے میں نے اس میں۔ بابا جی نے شفقت سے مسکراتے ہوئے کہا، پانی نہیں پہنچا لیکن اس کی صفت نے بالٹی کو سیاہ سے سفید کر دیا۔ یہی قرآن پاک کی صفت ہے، پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا۔ اس کی صفات تیرے دل کو یوں ہی زنگ سے صاف کر کے اس دل میں موجود دنیا داری کے سوراخوں سے سارا زنگ بہا لے جائیں گی۔ آخر میں دل صاف ستھرا، دنیا کی آلائش سے پاک ہو کر تجھے اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوڑ دے گا۔ بس یہی تھا تیرے سوال کا جواب۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ اللہ کریم ہمارا تعلق قرآن کریم سے جوڑ دے۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔